ہماری عزتیں نیلام ہوں گی. اس لیے مجبور ہو کر ان بچیوں نے آ کر اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ایسی ایسی بات. اور یہ گھناؤنا کام 6 سال سے میرے ساتھ ہوا ہے. باپ نے فوراً تھانے میں جا کر رپورٹ درج کروائی. ڈاکٹر کے یہاں چیک اپ کے لیے بھیجا گیا. تصدیق ہو گئی. آج وہ ٹیچر استاد بھاگا ہوا ہے رائے فرار. سوچئے ٹیوشن ایک ٹینشن بن گیا. کس پر اعتماد کیا جائے؟ ایسے بد اخلاق بد کردار انسانیت کے روپ میں حیوان اور درندے سے بدتر ذلیل آدمی دنیا اور زمانے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلانے والا ٹیچر اتنا بدترین ذلیل و خوار انسان اتنا گھناؤنے عمل کر رہا ہے. ایسے ٹیچر سے جو علم آئے گا اس علم میں نور کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے روشنی آئے گی؟ کیسے سیدھا راستہ پھر ملے گا؟ کیسے آدمی منزل مقصود کو پہنچے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب بھی نازل فرمائی لیکن یہ کتاب بعد میں آئی اور اس کتاب کے نزول سے 40 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شاندار معلم کائنات بھیجا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 40 سال پہلے بھیجا. بچے میں آپ پیدا ہوئے. آپ کی تربیت کتنے شاندار انداز میں ہوئی. انبیاء کی تربیت اللہ کیا کرتا ہے. اللہ نے ان کو بنایا, ان کو سنوارا. 2 مرتبہ آپ کا قلب اطہار کو شق کیا گیا, زمزم سے دھویا گیا اور پھر آپ کے قلب کو اتنا پاک کیا, اتنا پاک و صاف کیا. پھر آپ کو اللہ نے معراج پہ بلا کر اسلام نماز جیسی دولت عطا فرمائی. کیا دیا بھائی؟ نماز دی. خالی 12 ربیع الاول کو جھنڈے لے کر دوڑو گے؟ نبی کے دیوانے ہم ہیں, نبی کے ماننے والے, نبی کے چاہنے والے, نبی کے غلام, نبی کے شہدائی. یہ غلامی نہیں ہے, یہ نبی کے دین کا مذاق ہے, نبی کی شریعت کا مذاق ہے, نبی کے کردار کا مذاق ہے, قرآن کا پیغام کا مذاق ہے. نبی کی دین سے عشق و محبت کا اظہار وہی آدمی کرتا ہے کہ جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اپنے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در میں جا کے حاضر ہو جاتا ہے. وہ ہے اللہ کا سچا غلام اور اللہ کا سچا, اللہ کے نبی کا سچا عاشق اور شیدائی اور غلام. اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو 40 سال پہلے مبعوث فرمایا. اللہ نے نبی آپ کی تربیت فرمائی اور 40 سال کے بعد آپ پر اللہ نے یہ کتاب نازل. اور جب کتاب نازل ہو رہی تھی تو جلدی جلدی اللہ کے نبی پڑھتے تھے, جلدی جلدی, تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے, کہیں میں بولنے سے نہ رہ جاؤں. میں اللہ کے کلام کو جلدی جلدی پڑھوں تاکہ جلدی جلدی اللہ کا کلام آ جائے. اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه قرآنا ثم ان علینا بیانا. اے نبی جی, اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کیجیے, اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت کیجیے, بلکہ اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے, اطمینان کے ساتھ پڑھیے. اس قرآن کے ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ کو آپ کے دل میں اس کو جمع کر دینا, اس کو پختہ کر دینا, اس کو محفوظ کر دینا, اس کو یاد کرا دینا, یہ کام بھی ہمارا. اور اس قرآن کا, ان آیتوں کا جو مطلب ہے, اس کا جو مفہوم ہے, اس کا جو پیغام ہے, اس کی جو میسج ہے, ثم ان علینا بیانا, اس کی تشریح, اس کی تبیین, اس کا خلاصہ, اس کے واضح مراد
یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور میرے بتائیے سے تم بتائیو. اس لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل تا نہ گفتے کردگار. مصطفیٰ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک جبرائیل امین لا کر نہیں کہتے، اور جبرائیل امین کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے جب تک اللہ ان کو بلا کر نہ کہتا. یہ وہ دین ہے. اللہ کی مراد کو اللہ بتاتا ہے، اللہ نے بتایا. نبی نے سمجھا قرآن کا پیغام، نبی نے سمجھا قرآن کا میسج، نبی نے سمجھا قرآن کی رہنمائی، اس کے مفہوم اور مراد، کس آیت سے اللہ کی مراد کیا ہے. نبی نے اس کو سمجھا، اللہ نے نبی کو سمجھایا. اب نبی جب سمجھ گئے قرآن کا پیغام، سارے احکامات، سارے پیغامات، ساری ہدایات نبی نے سمجھا. اور کیسے سمجھا؟ علم سے سمجھا، جبرائیل امین کے بتانے سے سمجھا. جب سمجھ گئے تو پریکٹیکل عملی نمونہ پیش کیا. نماز کا حکم آیا، نبی نے نماز پڑھ کر بتایا. حج کا حکم آیا، نبی نے حج کر کے دکھایا. نماز روزے کا حکم آیا تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھ کے بتایا. نکاح کا حکم آیا، نکاح خود بھی کیا اور بیٹیوں کو نکاح کر کے سسرال میں آباد بھی کیا. عملی نمونہ پیش کیا. تجارت کا میدان آیا، آپ نے تجارت بھی کی اور سچائی تجارت کا نمونہ بھی پیش کیا. اور سیاست کا موقع آیا تو سیاست مدنیہ کا نمونہ پیش کیا، سیاست مکیہ کا نمونہ پیش کیا. اور آج میں کہتا ہوں اے دنیا میں سیاست کرنے والوں، تمہاری سیاست اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک تمہاری سیاست عملی جامہ صحیح معنوں میں نہیں پہنا سکتے جب تک تمہاری سیاست میں سیاست مکیہ کی نور و روشنی نہ پہنچے. جب تک تمہاری سیاست میں سیاست مدنیہ کی روشنی نہیں ملے گی، تمہاری سیاست میں سچائی آئی نہیں سکتی. تم سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. تم اپنی سیاست کے آئینے میں جو قانون بناؤ گے اس سے کرپشن نہیں رکے گا، اس سے برائیاں نہیں رکیں گی، اس سے واردات نہیں رکیں گے. بلکہ تم پارلیمنٹ میں قانون پاس کرو گے اور صبح میں اس قانون کے خلاف عملی نمونہ دکھایا جائے گا. بولو سچ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آج سب دنیا کہے دہشت گردی روکو. دہشت گردی رکے گی؟ سب سے بڑے بڑے دہشت گرد تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دہشت گردوں نے اپنا جرم قبول کر لیا. تو جب جرم ثابت ہو گیا، قبول کر لیا، تو اس مجرم کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے. بولو آج تک کسی مجرم کو سزا دی گئی؟ نہیں ملی. بے قصور مسلمان کو جیلوں میں سلاخوں میں بند کر دیا گیا. بند ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ قانون، اس کا کوئی قانون نہیں. اس لیے کہ یہ ساری سیاستیں اور یہ سارے دستور آئین اور یہ سارے ضابطے جو کچھ ہیں یہ ظالمانہ سوچ کی بنیاد پر ہے، یہ ناانصافی کی بنیاد پر ہے. یہ کبھی بھی سیاست دنیا میں کامیاب نہیں ہوگی جب تک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست مکیہ اور سیاست مدنیہ کی روشنی جب تک نہیں ملے گی، اس وقت تک کسی کرپشن پر قابو پانا مشکل اور ناممکن بات ہے. یہ وہ کتاب آگے بات سمجھ میں، کتاب اللہ کی. اللہ کہتا ہم بیان کریں گے تب تم بیان کریں گے. آج لوگ آ گئے ماشاءاللہ، ہم ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں بیچ میں واسطہ نہ راستے کی چاہیے نہ واسطہ چاہیے. ہم ڈائریکٹ کے لوگ، ڈائریکٹ قرآن ہے. اچھا
लगते हो कि तुम भी डायरेक्ट ही आए हो। अरे वास्ते से आने वाला आदमी जो वास्ते के रास्ते से आया हो, वो बिला रास्ता और बिला वास्ता अल्लाह के कलाम को कैसे समझेगा? वो ठोकर खाएगा। चुनांच जिन्होंने अपने अक्ल की कसौटी पर कुरान को समझने की गलत कोशिश की है, वो ठोकर खा खा के जलालत और गुमराही के खाई में गिर गए और ऐसे जलालम बैदा का शिकार बन गए। तब उम्मीद भी नहीं लगती है कि उस कीचड़ के दलदल से कभी बाहर आएगा, इसलिए कि वो तो उसी गलाजत और उसी गंदगी का कीड़ा बन गया, और जो गंदगी का कीड़ा होता है उस कीड़े को गंदगी कभी गंदगी महसूस नहीं होती। समझ में आती है बात? जो बिदअत की लज्जत में वाह डूबा हुआ है, वो बिदअत को हलवाई समझे। उसको क्या मालूम कि ये बिदअत? अरे उस गंदगी को वही समझेगा जो उस गंदगी से ऊपर है, जो गंदगी से बचा हुआ है वही समझता है कि उसमें गंदगी है, वो चीज गंदगी है। लेकिन जो कीड़ा उस गंदगी में है, क्या वो कीड़ा भी समझता है कि मैं गंदगी में हूं? अरे ऊपर वाले तुम बेवकूफ हो, एक तो मैं हलवा खाता हूं 24 घंटे, हलवाई लेना खाऊं। हलवाई हलवा का जलवा है, जिस राह पे चलते हैं हलवा ही का जलवा है। अरे आज हमारे जलवे में, तेरे जलवे में नहीं, हम सुन्नत के आईने में और सुन्नत की रोशनी में देखते हैं। तुमने जलालत, अरे काला चश्मा पहन के तुम देख रहे हो, उसमें क्लियर नहीं आ रहा कि ये गंदगी है, ये गलाजत है कि हलवा है। हमारे ऐनक में वो शफाफियत है, इसमें सुन्नत नबी का पावर है, वो साफ दिखा रहा है, वो बिदअत है। इसलिए कह रहा हूं बिदअत है कि जो तुम 12 रबीउल अव्वल को कर रहे हो ना, वो सहाबा की जिंदगी में नहीं। अरे ये मरने वाले के घरों में ये जो मलीदा तुम खा रहे हो, फातिहा और नियाज जो लगा रहे हो, ये सहाबा के दौर में नहीं, सिद्दीक अकबर के जमाने में नहीं, फारूक आजम के जमाने में नहीं, उस्मान गनी के जमाने में नहीं, अली मुर्तजा के जमाने में नहीं, हजरत साद इब्न वक्कास के जमाने में नहीं, हजरत अबू हुरैरा के जमाने में नहीं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के जमाने में नहीं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के जमाने में नहीं, और न जाने कितने सहाबा गुजरे, किसी के जमाने में ये बात नहीं मिलती है। ये वो जलालत की गंदगी है, ये वो बिदअत की गंदगी है कि तुमको बड़े बड़े कीड़ों ने समझा दिया। अरे हम तो खा रहे हैं वर्षों से, खा ही नहीं रहे, खिलवाने का फतवे भी दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, कुरान को समझो अपने अकल की रोशनी में नहीं, कुरान को समझो आज के इस दौर के उलमा से नहीं, कुरान को नबी की जबान से समझो, कुरान को सहाबा की जबान से समझो, सहाबा की जिंदगी से समझो। नबी से इश्क और मोहब्बत करने वाले, खुदा की कसम इस रुए जमीन पर अबू बकर के जैसा कोई आदमी नहीं, नबी से मोहब्बत करने वाला हजरत उमर से ज्यादा कोई नहीं, नबी से मोहब्बत करने वाला उस्मान गनी से ज्यादा कोई नहीं, हजरत नबी से मोहब्बत करने वाला हजरत अली से ज्यादा कोई नहीं, हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इश्क और मोहब्बत करने वाला अबू हुरैरा से बढ़कर कोई नहीं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से बढ़कर कोई नहीं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से बढ़कर कोई नहीं। उनसे समझो नबी से इश्क और मोहब्बत कैसे की जाती है। उस जगह में अजान से पहले लोगों ने दरूद शरीफ का शुरू कर दिया, क्योंकि आप यहाँ भी हो रहा है, कहीं कहीं होता है। चलो खुदा करे अल्लाह ने आपको इस बीमारी से बचा रखा है, अच्छा है, अल्लाह बचाए रखे। लेकिन मुल्क में नई नई वही आ रही है, वही आ रही है। अरे अब वो हजरत नबी के जमाने में जो अजान होती थी ना, हजरत बिलाल वाली, वो तो काला कलर का था, चिकना था, बदशक्ल था। उसके दिल में क्या अल्लाह की मोहब्बत होगी, रसूल की मोहब्बत होगी। अरे बगैर दुरूद सलाम वाली अजान थी उनकी। हम हैं नबी से इसको मोहब्बत करने वाले, देखो अजान से पहले भी हम लहरदार सलातो सलाम पढ़ते हैं, लहरदार सलातो सलाम हम नबी के मानते। जयपुर में मेरे एक मौलवी साहब मस्जिद के इमाम है, मैंने पूछा
ایک بات بتاؤ میرے دوست، اس اذان سے پہلے جو تم نے درود شریف پڑھایا، تم عالم دین ہو، کہیں اس کا ثبوت ہے؟ مجھے بھی بتا دو، علم کو چھپانا نہیں چاہیے کہ تمہارے علم کا عذاب آیا، کہیں ہو تو بتا دو۔ تو کہنے لگے آپ ہی کہیں منع ہو تو بتاؤ۔ میں بھائی منع کی بات بتائی نہیں جاتی، جو چیز منع ہے اس کو کیا بتاؤ؟ جو چیز تم کر رہے ہو اسی کا تو ثبوت مانگا جائے گا۔ میں نے کہا فرض کرو میں آپ جس گھر میں بیٹھے ہو، میں پوچھوں یہ گھر آپ کا ہے کہ ہاں جی میرا گھر ہے، یہ تو کہیں گے نا بھیا، آپ اپنے گھر کو کہیں گے کہ ہاں یہ میرا گھر ہے۔ اب میں پوچھوں کہ اچھا بھائی صاحب یہ گھر آپ کا ہے، ہاں جی، کہ اپنے گھر کی طرح کاغذات دکھائیں گے۔ اب آپ کہو ہم سے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، آپ ہی ثابت کر دیجیے، آپ ہی کاغذ دکھا دیجیے۔ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ نہیں؟ کتنے بیوقوف بنانے والی بات ہے؟ ارے آپ کا مکان، اب یہ بتائیے موٹر سائیکل لے کے دوڑ رہے، اب پولیس والے آپ سے پوچھے بھائی صاحب گاڑی کے کاغذات، اب آپ ان سے کہو کون ہوتا تم گاڑی کے کاغذات؟ یہ گاڑی میری نہیں ہے، تم ذرا سے کاغذات دکھا دو کہ یہ میری گاڑی نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ وہ پولیس والا اس کو پکڑے گا کہ نہیں؟ پلانٹی لگائے گا کہ نہیں؟ کیوں لگائے گا؟ اس نے کون سی غلط بات کی؟ یہ تو کہا بھائی گاڑی میری نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی کاغذات ہو تو ثابت کر دو کہ میری گاڑی نہیں ہے۔ تو پولیس والا اس کو پکڑے گا اور چالان مارے گا، اور زیادہ مقراتی کرے گا تو اس کو کورٹ میں بھی پہنچا دے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس مولوی صاحب سے میں نے یہ پوچھا، اب وہ کہنے لگے یہ درود و سلام اذان سے پہلے نہیں ہے، آپ منع دکھا دو۔ میں نے کہا بھیا بڑے دھوکے باز ہوتے۔ پھر میں نے اس کو ایک گاڑی کی مثال دے کر کے اس کو سمجھایا، تو کہنے لگے آپ لوگ ایسی بات کرتے ہو، ہم نبی کے عشق و محبت میں، نبی سے عشق و محبت میں لہردار صلاۃ درود و سلام پڑھتے ہیں، منع نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو کوئی بات مان لیا، چلو عشق میں کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ اکبر سے پہلے تم نے زوردار لہردار سب درود و سلام پڑھا، تو اللہ اکبر کے بعد 2 مرتبہ 4 مرتبہ جو شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے بعد بھی ایک دفعہ درود سلام پڑھ لو، تاکہ اللہ اکبر سے پہلے بھی ایک مرتبہ درود و سلام، اور اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنے کے بعد پھر حضور کی خدمت میں نذران عقیدت درود و سلام کی شکل میں، اور پھر سورہ فاتحہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد ایک دم لہردار الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ایک مرتبہ یہاں بھی ذکر، یہاں کہاں منع؟ رکوع سے پہلے کہاں منع؟ رکوع کے بعد کہاں منع؟ ارے رکوع سے سجدے سے پہلے کہاں منع ہے؟ سجدے کے بعد کہاں منع ہے؟ جہاں منع نہیں ہے تو ایک مرتبہ رکوع سے پہلے پڑھو، پھر رکوع کے بعد پڑھو، پھر سجدے میں جانے سے پہلے پڑھو، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد بھی پڑھو، اور ایک مرتبہ سلام پڑھنے کے سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھو اور سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ منع کہیں بھی نہیں۔ ایک جگہ پر کہتے ہو منع نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں جہاں منع نہیں وہاں بھی پڑھو۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے منع ہے؟ منع ہے؟ کہیں ہے قرآن حدیث میں کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے لہردار صلاۃ والسلام نہ پڑھو؟ کہیں منع نہیں، زوردار سے پڑھو تاکہ اعلان ہو جائے، سب لوگ معلوم ہو جائے کیا پروگرام ہے۔ یہ دین کا مذاق ہے۔ اس اذان سے کیا ہوا؟ خدا کی قسم یہ وہ اذان ہے جس اذان سے شیطان کو چوٹ لگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عذر المؤذن فعذر له الشیطان وله حساس، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان کو اتنی چوٹ لگتی ہے کہ شیطان بھاگتا ہے، اور اتنا ایسا بھاگتا ہے، ایسی چوٹ لگتی ہے کہ پاد نکل جاتا ہے، پاد نہ ہوگا۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف اذان سے، تو شیطان نے سمجھایا کہ میں کیسے اس اذان
ہوتی رہے گی، ہمیں تکلیف پہنچتی رہے گی، اس لیے اس کے اندر سے نور کو ختم کرو۔ کیسے ختم کرو گے؟ تو شیطان نے کہا تمہیں استدلال بتلاتا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے، دیکھو شیطان نے کہا، اللہ نے درود و سلام پڑھنے کے لیے کہا نا، اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ قرآن نے کہا نا، ہاں جی بالکل کہا نا قرآن نے، کہا تو بس جب اللہ نے اجازت دی تو لگا دی شروع میں۔ اب اگر کوئی کہے کہ درود و سلام کا تم انکار کر دو، پھٹ سے کہا دو جو درود و سلام کا انکار کرے گا وہ اسلام سے نکلے، چل بیٹھاؤ اسلام دوبارہ تو کافر ہو گیا۔ تو شیطان نے کہا تو یہاں بڑھا لے، کوئی منع کرے اس کو کافر ہونے کا فتویٰ دے دیے، اور تم عشق محبت میں، نبی کے عشق اور محبت میں تم یہاں پر درود و سلام پڑھتا رہا، ارے تیرا مقام بڑھتا جائے گا، میرے کو سکون ملے۔ شیطان نے اپنا انتظام کر لیا، جو تو اذان بلالی دیتا ہے، کوڑے برستے ہیں مجھ پر، بات بھی نکل جاتی ہے، کب تک میں چوٹ کھاتا رہوں گا؟ اس لیے اس اذان سے روح بلالی کو نکالنے کی یہ ناپاک سازش کی گئی، اور حضرت ابو بکر کی محبت کو اپنی محبت کے سامنے کہا، ان کی محبت ہم سے محبت کمزور ہے، تو کہو نا یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم ہیں جو ابو بکر سے اونچا مقام ہے؟ یہی تو دعویٰ ہے۔ سب لوگ چون پردے میں بیٹھ کر وار کرتے ہیں، دو رنگی کیوں ہے ایک رنگی ہو جا، کلیئر ہو کے سامنے آ جا، یہ بتا کہ میں محبت کرتا ہوں نبی سے تو بلال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بلال جو اذان دیتا تھا شروع میں درود و سلام نہیں پڑھتا تھا، میں اذان دیتا ہوں تو درود و سلام کی لہر لگا دیتا ہوں۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتا خدا کی قسم میرے دوستو، یہ شریر بدعت ہے، اس کی لذت اور جس کی حلاوت جس کے قلب میں بیٹھ گئی ہے، وہ اس گندگی کو حلوہ سمجھ کر ساری زندگی استعمال کرتا ہے۔ مردے کے نام پر پکنے والے جو حلوے کھائے گا اس کا دل بھی مردہ ہوتا ہے، اس کے علم کا دور بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب کا بھی بیان ہے۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی صاحب کا بھی بیان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس ہادی عالم اور سیرت النبی کے کانفرنس سے